حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک روزہ قضا کر دیا. ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزہ قضا کر دیا، پھر اس کی قضا نکالنے کے لیے روزے رکھنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ معلوم ہوا، اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ سردی گرمی ایک دن بھی نہ چھوڑے، 100 برس تک روزے رکھتا رہے. حضرت علی قسم کھا کے فرماتے ہیں رمضان کے روزے کی برکت کو پھر بھی شامل نہیں ہو سکتا. 100 سال کبھی بھی ترک نہ کرے، سردی گرمی سفر حضر رکھتا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب، جن کے اکثر و بیشتر ہمارے اس چینل پہ بیانات اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں. ناظرین، بیان کا موضوع ہے رمضان کی فضیلت. بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی امت میں بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا کا بہت ہی زبردست بیان ہے. تو ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. تو آئیے مولانا صاحب کے اس بیان کو ہمارے ساتھ سماعت فرمائیے گا. جزاک اللہ. 22 مارچ 1991 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں. عنوان ہے رمضان المبارک اور توحید. سماعت فرمائیں. شکریہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، خیر و برکتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دوزخ سے خلاصی والا مہینہ الحمدللہ ہم لوگوں کی زندگی میں آ پہنچا. اللہ اس کی برکتیں نصیب فرما. ہمارے روزے تراویح تلاوت قبول فرما، اور قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا. یا اللہ، جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں بے کس بے بس عاجز لاچار محتاج پڑے ہیں، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہمارے دوستوں خدمت گزاروں کی بخشش فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا واپس نہیں لوٹائی جاتی. ایک عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک مظلوم، اور فرمایا ایک روزہ دار کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی.
بلکہ ہر رات منادی یہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، گناہگاروں سیاہکاروں آؤ، دریائے کرم جوش میں ہے، معاف کرنے والا کریم تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ اتنے ہوئے زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، تیرے دفتر گناہوں کے منتہا نظر تک نظر آتے ہیں۔ فرمایا رحمتوں والا مہینہ لے آیا ہوں، کرم والا، بخشش والا، مغفرت والا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے کرم میں غوطہ دے کر اللہ معاف کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ کس قدر کریمی ہے، کس قدر رحیمی ہے، اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنا انس ہے، کتنی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مانگنے والوں نے بڑا کچھ مانگا اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، عطا کیا۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے باہر نکلا، احرام باندھا، تلبیہ پکارنے لگا لبیک لبیک لبیک، احرام باندھ کر کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، او میرے پروردگار میں حاضر ہوں، بے نیاز خالق و مالک میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، گناہوں کا ڈھیر ختم کرانے آیا ہوں، گناہوں کے دفتروں کو چھپانے آیا ہوں، ستاری فرما۔ غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ ایک نوجوان نے بھی سنی، وہ کہنے لگا بڑے میاں اس گرمی میں اگر حاضری منظور نہیں، میں نے بھی آواز سن لی، کیا کرو گے تکلیف اٹھا کر، کیا کرو گے مصیبت میں جا کر، کیا کرو گے پریشانی میں جا کر، جب حاضری منظور نہیں تو پھر دھکے کھانے کا فائدہ کیا۔ بڑے میاں نے رو دیا اور کہنے لگا نوجوان تو ایک دن میں یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، ہر سال آتا ہوں آواز لگاتا ہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، غیب سے یہ آواز آتی اللہ لبیک۔ 53 سال گزر گئے آواز سنتے سنتے، پر میرے پاس بھی کوئی دوسرا دروازہ نہیں، کوئی دوسری چوکھٹ نہیں، کوئی در نہیں، کوئی میرا چاہنے والا نہیں، میرا خالق کوئی نہیں، میرا مالک کوئی نہیں، میرا داتا کوئی نہیں، میرا معبود کوئی نہیں، میرا پالنہار کوئی نہیں، منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے سر جھکانا، اس کی چوکھٹ پہ جبین نیاز جھکانا، اپنے ماتھے کو رگڑنا، میرا کام منظور کرانا نہیں، میرا کام تو بندگی کرنا ہے۔ آواز آئی آج ہم نے یکدم 54 حج قبول کر لیے۔ اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے، تو کہہ دے میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، کہاں جاؤں، کس کی منت کروں، کس کی خوشامد کروں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ جاؤں، کس کے گھر جاؤں، اور در کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں، عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں تو کیوں ہلا؟ کہتا الہی معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس کی بخشش ہوئی نہیں، میں کیسے ٹھہر جاؤں؟ روزے کی قدر و قیمت کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں ہے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے چاند نظر آتے ہی۔
मुर्दे अर्ज करते इलाही ये चैन कैसा मिला, ये छुट्टी कैसे मिली, ये राहत कैसे मिली, ये सुकून कैसा मिला, ये आराम कैसा मिला। इतनी उम्र गुजर गई जलते जलते तबाह बर्बाद होते होते, ये आराम कैसा आया, ये तकलीफ कैसी खत्म हुई, ये सांस कैसा मिला, ये हमें दुख कैसा चला गया, ये सुख कैसा मिल गया। जवाब मिलता तुम्हें पता नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रमजान का चांद नजर आ गया। अल्लाह अकबर। रमजान की बरकतें जिंदों से गुजर कर मुर्दों तक पहुंची, कब्र वालों तक पहुंची बरकत। जहन्नुम के दरवाजे बंद करा दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हुक्म होता है जन्नत को आरास्ता करो, जन्नत को मुज़य्यन करो, जन्नत को सजा दो। इसलिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रोजे रख रख कर आ रही है, जन्नत को तैयार कर दो। इसलिए कहता है कि तेरे करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज और कौन सी शय मिली नहीं। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। मुझे मांगना नहीं आता, मुझे दामन फैलाना नहीं आता, मुझे झोली फैलानी नहीं आती। तेरा खजाना बड़ा वसी है, इतना खजाना है सारी दुनिया को खिला खिला कर करोड़ों साल गुजर गए खिलाते पिलाते, करोड़ों साल गुजर गए जिंदगी देते, करोड़ों साल गुजर गए सूरतें सीरतें तकसीम करते, आंखें तकसीम करते, जुबान तकसीम करते, लब तकसीम करते करते आज तक मालिक के खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आई। यह है तौहीद के अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। दुनिया में तो कोई तुम्हें नजर आते हैं शिरक की लानत में बड़े जल्दी गिरफ्तार हो जाते हो, मर्द भी औरत भी पढ़े लिखे भी। और यूं अकल काम नहीं करती कि जो खुदा माँ के पेट में तंदुरुस्ती देता है, आंखें देता है, कान देता है, नाक देता है, जुबान देता है, वो बाहर तेरा इंतजाम नहीं कर सकता। फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। अल्लाह फरमाते हैं वो जालिम जवान होकर बकवास करता है, डरिया बन गया, कम्युनिस्ट बन गया, आज मेरी कुदरत को नहीं मानता, मैं तो तुझे 3 अंधेरों में पालता रहा। माँ के पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, जिल्ल का अंधेरा, मैंने तेरी वहां खबरगिरी की, तेरी भूख का मुझे पता चला, तेरी प्यास का मुझे पता चला, तेरे दुख दर्द का पता मुझे चला। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम लहुल मुल्क, सब ये तेरे अल्लाह को पता है। अल्लाह फरमाते हैं आज तो तू पानी नलके से पीता है, कुएं से पीता है, बोतलें पीता है, शरबतें पीता है, जूस तरह तरह के, लस्सी दूध वगैरह पीता है। पता है माँ के पेट में तेरा इंतजाम किसने किया? दादी ने नहीं, नानी ने नहीं, बाप ने नहीं, माँ ने नहीं, रिश्तेदार नहीं, पीर ने नहीं, फकीर ने नहीं, कलंदर ने नहीं, नबियों ने नहीं, पैगंबरों ने नहीं। तुझे भूख लगने लगी, किसी को भी पता नहीं, मैं रब को पता चल गया। तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, मैं पता ना करूं तुझे संभालेगा कौन? सुम्मन शअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन।
اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام میں نے کیا، پینے کا انتظام میں نے کیا، اس وقت انتظام کیا، تیرے پیٹ کے اندر ایک پائپ فٹ کر دیا، اس کے ذریعے غذا پہنچائی۔ وہ خوراک نجس تھی، پلید تھی، ناپاک تھی، میں نے روزی پہنچا دی، پیٹ میں پائپ فٹ کر کے تیرے منہ کو پاک رکھا، تیری زبان کو پاک رکھا۔ دنیا میں آ کر نماز پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، درود پاک پڑھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کلمہ طیبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے تیرے منہ کو پاک رکھا، پلیت نہیں ہونے دیا۔ اور ظالم ماں کے پیٹ میں نے پلیت نہیں ہونے دیا، ماں کے پیٹ میں حرام نہ کھانے دیا، نجس تیرے منہ کے قریب نہ آنے دیا، پلیت تیری زبان کے قریب نہ آنے دیا۔ اب نوجوان ہو کر شرابیں پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، تیری مرضی۔ خوراک بھی پہنچا دی، تیرا منہ بھی پاک رکھا، تیری زبان بھی پاک رکھی، حرام کھانے کا عادی نہ بن جائے، بدماش بن کر نہ پیدا ہو۔ ارشاد گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک فرماتے ہیں تو دنیا میں پیدا ہو گیا، ماں نے اور دائی نے مل کر وہ پائپ کاٹ دیا، وہ روزی کا ذریعہ کاٹ دیا۔ اب کیسے روزی جائے، کیسے خوراک اندر جائے؟ بچہ ہے نومولود، زردہ کھانے کے قابل نہیں، پلاؤ کھانے کے قابل نہیں، حلوہ شریف نہیں کھا سکتا، بالکل معصوم بچہ ہے، کیا انتظام ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بلایا نہیں، اگر ماں کے پیٹ میں نے سنبھالا تو ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا، ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا۔ توحید پکا کے لے جا، نہیں تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، سب برباد ہو جائیں گے شرک کی وجہ سے۔ اللہ پر ایمان رکھ، فرمایا ماں کی گود میں سنبھالوں گا۔ کس طرح؟ فرمایا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، اسمبلی کی منظوری کے بغیر، وزیروں کی منظوری کے بغیر، صدر کی منظوری کے بغیر میں تجھے کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی، اور ایسی نہریں جب چاہے چلا۔ اگر ماں کو ٹیلی فون ہی کرنا پڑتا کہ جی اب بچہ سیر ہو گیا بند کر دو، تو جتنی کمائی تھی ساری یہ ایس ڈی او اور سیر اور یہ افسر ہی کھا جاتے، سارے غریب بھوکے مرتے۔ اللہ نے فرمایا نہر چلانے کے لیے بھی ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں، درخواست دینے کی ضرورت نہیں، وائرلیس سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹیلی فون تمہارے دنیا کے لیے، وائرلیس تمہارے لیے، ٹیلی گراف تمہارے لیے، 100 انتظام، داخلے، بینک سب تمہارے لیے، مگر یہ معصوم بچہ ہے، میرا بندہ ہے، میں نہ سنبھالوں تو کون سنبھالے گا؟ فرمایا میرے بندے نہر کے کنارے پہ منہ لگانا تیرا کام ہے، نہر چالو کرنا میرا کام ہے۔ منہ لگا، صرف منہ ہٹا، نہر بند۔ کیا قربان جاؤں اس کی نعمتوں کے، اس نے پروردگار جو ٹھہرا، رب جو ہوا۔ فرمایا اگر یہ نہر بند کرانے کے لیے کاک مول خریدنے پڑتے تو باپ کی ساری کمائی اسی پہ لگ جاتی۔ دیکھتے نہیں ہو یہ نپل چوسنی بازاروں میں، چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی بنانے سے پہلے ہی خراب۔ اپنا کلمہ گو ہے، ہر کام کلمہ پڑھ کے کرتے ہیں، جب تک بدماشی نہ کریں ہمارے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، جب تک ملاوٹ نہ کریں مسلمان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔
اور بڑھتا تو پھر بھی نہیں. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا قبر میں آ جاتا ہے کھوپڑی بھرتی نہیں. کروڑا پتی جو ہے اس کو دوسرا کروڑ چاہیے، لاکھ پتی جو ہے اس کو دوسرا لاکھ چاہیے، اربا پتی جو ہے اس کو دوسرا ارب چاہیے. کون مانگے؟ کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کے انتظام ہے. جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا. فرمایا تجھے کیا معلوم ہے پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے. رات کی 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا. میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ہی تھرموس بنا دیا. سبحان تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے. اللہ اکبر. تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے. میں نے تو تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا. اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے. حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو. پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں ہی شوگر مل قائم کر دیا. ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا. اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا. جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان. اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود ہوں مگر، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں. سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں. اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا. زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا. تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں. تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر